السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے آج ہم لوگ اردو قواعد کا تیسرا کلاس پڑھیں گے۔ اور یہ اردو قواعد میرے محترم ہر ایک ایگزام میں آتا ہے۔ اردو کا جتنا بھی ایگزام ہوتا ہے ہر ایک میں اردو قواعد پوچھا جاتا ہے، اور خصوصاً اسٹیٹ کے لیے یہ کلاس بہت ہی کارآمد ہے، تو اسی لیے آپ اسے غور سے پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو آج ہم لوگ پڑھیں گے کلمہ کے بارے میں کہ کلمہ کسے کہتے ہیں۔ تو کلمہ کے متعلق پڑھیں گے اور کلمہ کو جانیں گے کہ کلمہ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، چند حروف کے ملنے سے لفظ بنتا ہے۔ چند حروف کے ملنے سے لفظ بنتا ہے۔ جیسے باپ بولیں گے تو بے، الف اور پے۔ تو بے ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، پے ایک حرف ہے۔ تو یہ تین حروف کے ملنے سے کیا بن گیا؟ ایک لفظ بن گیا۔ اس کو کیا کہیں گے؟ لفظ بامعنی بھی ہو سکتا ہے اور بے معنی بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب باپ بن گیا ہے بے الف پہ مل کے، تو اس کا معنی ہم کو سمجھ میں آ گیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ لفظ جو بنا ہے چند حروف کے ملنے سے لفظ بنتا ہے، تو لفظ بن گیا۔ اور لفظ یہ کیا ہے؟ بامعنی ہے، یعنی اس کا معنی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ باپ کے مطلب والد ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ اب بتا رہا بامعنی لفظ قواعد کی اصطلاح میں کلمہ کہلاتا ہے۔ تو جس کا کوئی معنی ہو تو قواعد کی اصطلاح میں، یعنی قواعد کی دنیا میں اسے کیا کہیں گے؟ کلمہ کہیں گے۔ تو باپ کیا ہو گیا؟ یہ کلمہ ہو گیا۔ اور بے معنی لفظ مہمل ہوتا ہے، یعنی جس کا کوئی معنی سمجھ میں نہ آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ مہمل کہتے ہیں۔ تو ذہن میں یہ بات آ رہا ہوگا کہ بے معنی بھی لفظ ہوگا، جیسے ہم بولتے ہیں چائے وائے، چائے وائے، تو چے الف اور حمزہ یا ذریعے۔ تو چائے جو بولیں گے تو چائے کا معنی سمجھ میں آتا ہے کہ چائے یعنی جس کو ہم پیتے ہیں۔ تو یہ بامعنی ہو گیا، یعنی معنی دار لفظ ہو گیا۔ تو اسے کیا کہیں گے؟ کلمہ کہیں گے۔ اب بولے وائے، تو واو الف اور حمزہ، تو اسے کیا کہیں گے؟ وائے۔ تو وائے کا کوئی معنی ہی سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو اسے کہتے ہیں مہمل۔ اس کا کوئی معنی ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وائے کسے کہتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں مہمل، بے معنی لفظ ہے۔ با معنی لفظ کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر اپنے معنی آپ بتا دیتا ہے، یعنی جو معنی دار لفظ ہوتا ہے نا، اسے اپنا معنی بتانے کے لیے کسی دوسرے کلمے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جیسے چائے ہے، باپ ہے، ماں ہے، تو یہ سب ورڈ لکھیں گے تو اپنا معنی بتانے کے لیے اسے کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایسا نہیں کہ باپ جو لکھا ہوا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کے سمجھنے کے لیے کسی اور کو جوڑیں گے، ایسا نہیں ہے۔ باپ لکھا ہوا ہے سمجھ جائیں گے کہ باپ کے مطلب والد، ماں لکھا ہوا ہے سمجھ جائیں گے ماں مطلب والدہ، اس طرح چائے لکھا ہوا ہے ورڈ سمجھ جائیں گے چائے مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو بامعنی لفظ کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر اپنے معنی آپ بتا دیتا ہے۔ جیسے اسلم، انور، قلم، آیا، تو یہ چار ورڈ لکھا گیا ہے، تو یہ چاروں ورڈ کیا ہے؟ بامعنی ہے۔ یہ اپنا معنی بتانے کے لیے کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے۔ اسلم مطلب کسی کا نام ہوگا، انور یہ کسی کا نام ہوگا، قلم قلم جس سے لکھتے ہیں، آیا یہ ایک فعل ہے، ایک کام ہے۔ تو یہ چاروں اپنا معنی خود بتا رہا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اب دیکھیے آگے، کلمہ کی 6 قسمیں ہیں۔ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں ہیں۔ ایگزام میں آئے گا کہ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں، تو کیا لکھیں گے؟ کلمہ کی 6 قسمیں ہیں۔ اسم، ضمیر، صفت، فعل، متعلق فعل، حروف، یہ 6 قسمیں ہیں۔ اب 6 کو باری باری سے کیا کریں گے؟ پڑھیں گے، غور سے پڑھیں گے۔ پہلے اسم کو جانتے ہیں۔ اسم کی افراد کے لحاظ سے 2 قسمیں ہیں۔ پہلے تو کلمے کی 6 قسمیں ہیں اور 6 میں سے پہلا اسم ہے۔ اب اسم کی افراد کے لحاظ سے 2 قسمیں ہیں۔ 2 کیا ہے؟ اسم خاص، اسم عام، ٹھیک۔ اب اسم خاص کی بھی کچھ قسمیں ہیں، اسم خاص کی بھی کچھ قسمیں ہیں، اس کو پہلے پڑھیں گے، پھر اسم عام کو پڑھیں گے، پھر جا کے ضمیر کو پڑھیں گے۔ ہر ایک کی قسمیں نکلتی چلی جائے گی، تو یہ سب کو یاد رکھنا ہے۔ اب دیکھیے اسم خاص، اسم خاص کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھیں۔ کسی فرد یا چیز کے مخصوص نام کو کہتے ہیں۔
جو خاص نام ہوتا ہے نا، کسی بھی چیز کا جو خاص نام ہوتا ہے یا کسی بھی فرد کا، کسی بھی انسان کا جو نام ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں خاص ہوتا ہے۔ پہلے یہاں دیکھ لیجئے، اس سے ایک ہی فرد مراد ہوتا ہے، اس سے ایک ہی فرد مراد ہوتا ہے۔ اس میں خاص کی خاص پہچان یہ ہے کہ اس سے ایک ہی فرد مراد ہوتا ہے۔ جیسے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ انسان کے جو نام ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام اس میں خاص ہے، تمام کے تمام کیا ہے؟ اس میں خاص ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے نام کے علاوہ کوئی بھی نام آپ زبان پہ لائیں اور اس سے ایک ہی چیز مراد ہو تو وہ اس میں خاص ہوگا۔ جیسے لال قلعہ بولیں گے تو اس سے ایک ہی چیز مراد ہے کہ ایک ہی لال قلعہ ہے تو اس میں خاص ہے۔ تاج محل بولیں گے تو ایک ہی چیز مراد ہے کہ تاج محل اس میں خاص ہے۔ گنگا بولیں گے تو ایک ہی چیز مراد ہے کہ گنگا یہ ندی ہے۔ اسی طریقے سے آپ انڈیا گیٹ بولیں گے تو ایک ہی چیز مراد ہے کہ انڈیا گیٹ ہے۔ تو ایک ہی فرد مراد ہو اس نام کو بولتے ہی تو وہ اس میں خاص ہوگا۔ اس کی درج ذیل قسمیں ہیں، اس میں خاص کی درج ذیل قسمیں ہیں۔ اس میں خاص پہلے تو ہم پڑھے کلمہ کی 6 قسمیں ہیں: اسم، ضمیر، صفت، فعل، فعل متعلق فعل اور حروف۔ پھر بول رہے ہیں کہ اسم کی افراد کے لحاظ سے 2 قسمیں: اسم خاص، اسم عام ہے۔ اس میں خاص سمجھ گئے کہ خاص چیز کو یا خاص نام کو کہا جاتا ہے جس سے ایک ہی فرد مراد ہو۔ پھر اسم خاص کی کچھ قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ اسم عالم۔ علم کسے کہتے ہیں؟ کسی فرد، جگہ یا کسی چیز کے خاص نام کو کہا جاتا ہے۔ کسی فرد، جگہ یا کسی چیز کے خاص نام کو کہا جاتا ہے، جیسے زید، فاطمہ، لال قلعہ، گنگا، ہمالیہ وغیرہ۔ اس میں علم کا دوسرا نام اس میں خاص ہے یا اس میں معرفہ ہے، یعنی اس میں علم کو اس میں خاص بھی کہتے ہیں اور معرفہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا معرفہ کسے کہتے ہیں، یا علم یا خاص جو بھی کہہ لیجئے، ایگزام میں آ جائے گا، علم کا نام آ جائے یا معرفہ آ جائے یا خاص آ جائے، اس میں خاص آ جائے، تینوں میں سے اگر کسی ایک کی تعریف پوچھ دے گا تو ایک ہی تعریف ہوگی کہ کسی فرد، جگہ یا کسی چیز کے خاص نام کو اس میں علم کہہ لیجئے یا اس میں معرفہ کہہ لیجئے یا اس میں خاص کہہ لیجئے، کسی کو کہتے ہیں۔ جیسے زید، زید بولیں گے تو ایک ہی زید مراد ہوگا۔ فاطمہ بولیں گے تو فاطمہ، یعنی نام جتنے بھی ہے سبھی اس میں عالم ہے، اس میں خاص ہے، اس میں معرفہ ہے۔ لال قلعہ بولیں گے تو لال قلعہ ایک ہی، گنگا بولیں گے تو ایک ہی گنگا، ہمالیہ بولیں گے تو ایک ہی ہمالیہ ہے۔ اسی طریقے سے کنیت، کنیت بھی کیا ہے؟ کنیت بھی اس میں خاصی میں آتا ہے۔ کنیت کسے کہتا ہے؟ وہ نام جو ماں، باپ، بیٹے یا کسی اور کے تعلق سے مشہور ہو۔ وہ نام جو ماں، باپ، بیٹے یا کسی اور کے تعلق سے مشہور ہو، کنیت کہلاتا ہے۔ یعنی کہ جو نام ماں، باپ، بیٹے یا کسی اور کے تعلق سے مشہور ہو گیا ہو، یعنی اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے مشہور ہو گیا ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں کنیت کہا جاتا ہے۔ جیسے ابن مریم، مریم کا بیٹا، بنت زینب، زینب کی بیٹی، ابو القاسم، ام کلثوم، ہے نا، ابو ہریرہ۔ تو یہ سب جو ہے نام، یہ کوئی ماں کی طرف نسبت کرتے ہوئے مشہور ہو گیا، کوئی باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے مشہور ہو گیا، ہے نا، کوئی کسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے مشہور ہو گیا ہے تو اسے کنیت کہتے ہیں۔ ایسے ناموں کے عموماً ابن، بنت، ابو، ہوتا ہے جن سے رشتے ظاہر ہوتے ہیں۔ دیکھیے کنیت کی پہچان کیا ہے، آپ کیسے سمجھیں گے کہ یہ کنیت ہے؟ تو اس کی پہچان یہ ہے کہ جس نام سے پہلے ابن، بنت، ابو، لگا ہو تو سمجھ جانے کا کہ یہ کیا ہے؟ کنیت ہے۔ جیسے ابن مریم لکھا ہوا ہے تو مریم سے پہلے ابن لگا ہوا ہے، بنت زینب لکھا ہوا ہے تو زینب سے پہلے بنت لگا ہوا ہے، ابو القاسم لکھا ہوا ہے تو قاسم سے پہلے ابو لگا ہوا ہے، ام کلثوم لکھا ہوا ہے تو کلثوم سے پہلے لگا ہوا ہے، ابو ہریرہ ہے تو ہریرہ سے پہلے ابو لگا ہوا ہے۔ تو جس نام سے پہلے ابو، ابن، بنت، لگا ہو تو سمجھ جانے کا کہ یہ نام کیا ہے؟ کنیت ہے۔ اب لقب دیکھیے کسے کہتے ہیں۔ لقب وہ نام جو کسی خوبی یا خرابی کی بنا پر عوام کی طرف سے دیا جائے اسے لقب کہتے ہیں۔ کسی بھی خوبی یا خرابی کی بنا پر، اچھی صفت ہو یا بری صفت کی بنا پر عوام کی جانب سے، لوگوں کی جانب سے وہ نام دیا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ لقب کہتے ہیں۔ جیسے رستم ہند،
ملکہ ترنم، بلبل ہند، جلسہ وغیرہ میں نعت پڑھنے والے کو یہ سب لقب دیا جاتا ہے عوام کی طرف سے۔ اچھی نعت پڑھتا ہے یا اچھی تقریر کرتا ہے تو اسے دیا جاتا ہے بابائے اردو، ہے نا، محسن ملک، شیر خدا، جہانگیر، کلیم اللہ، ابو جہل۔ تو یہ سب جو ہے نام یہ عوام کی طرف سے دیا گیا ہے، اچھائی کی وجہ سے ہو یا برائی کی وجہ سے ہو، تو عوام کی جانب سے جو نام کسی انسان کو مل جاتا ہے تو اسے لقب کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، اب خطاب، بادشاہ، حکومت یا امراء کی طرف سے جو اعزازی نام دیے جاتے ہیں وہ خطاب ہے، یعنی بادشاہ کی طرف سے جو نام اسے دیا جاتا ہے یا امراء یعنی حکماء کی وجہ سے، حاکم وغیرہ کی وجہ سے وہ طرف سے کوئی نام جو دیا جاتا ہے اعزاز کے طور پہ، عزت کے طور پہ، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ خطاب کہتے ہیں۔ جیسے نجم الدولہ، وقار الملک، خان بہادر، بھارت رتن، سر، ہے نا، شمس العلماء، عماد الملک۔ تو یہ سب نام جو ہے خطاب کہلائے گا، کیونکہ یہ بادشاہ کی جانب سے یا حکماء کی جانب سے کیا ہوتا ہے؟ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسے خطاب کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے کیا ہے، عرف کسے کہتے ہیں؟ اصل نام کے علاوہ کسی طرح کی عزت، نفرت لکھا ہوا ہے، نفرت یا پیار سے جو نام رکھ دیا جائے یا اصلی نام کی مختصر شکل ہو اسے عرف کہتے ہیں۔ جیسے کلو، چنو، گڑیا، پپو، شبو، شمسو، فخرو۔ تو یہ سب نام جو الٹے سیدھے نام عوام میں ایک انسان کو دیا جاتا ہے، اصلی نام کے علاوہ وہ نام ہوتا ہے، اور اس نام کی پہچان کیا ہے؟ اصل نام کے علاوہ کسی طرح کی نفرت یا پیار سے جو نام رکھ دیا جاتا ہے جائے اصلی نام کی مختصر شکل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ عرف کہا جاتا ہے۔ تخلص کسے کہتے ہیں؟ شاعر اپنے اصلی نام کے علاوہ ایک مختصر سا نام رکھ لیتا ہے، چھوٹا سا نام اصلی نام کے علاوہ رکھ لیتا ہے خود سے، جسے وہ اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے، یعنی اپنا جو اس کا اشعار ہوتا ہے، اشعار کے آخری میں کیا کرتا ہے؟ استعمال کرتا ہے۔ عام طور سے عوام شعراء کو اس کے تخلص ہی سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، مثلا غالب، حالی وغیرہ۔ تو غالب ہے، حالی ہے، یہ سب شاعر ہے، تو یہ سب جو شعر لکھتا ہے تو اپنے آخری شعر میں اس نام کو دیتا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تخلص ہے۔ کبھی اصلی نام ہی بطور تخلص استعمال کیا جاتا ہے، جیسے اقبال۔ ٹھیک، تو تخلص کی پہچان کیا ہے؟ تخلص کی پہچان یہ ہے کہ اس نام کے اوپر میں اس طرح بنا ہوگا، اس طرح بنا ہوگا، جیسے یہاں غالب پر بنا ہوا ہے، حالی پہ بنا ہوا ہے، اقبال پہ بنا ہوا ہے، تو جس نام کے اوپر یہ بنا رہے گا سمجھ جانے کا یہ کیا ہے؟ تخلص ہے۔ تو یہ تھے میرے محترم کون سبق؟ اس میں خاص کی یہ قسمیں جو ہم نے پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کیا اور سمجھیں گے، بار بار پڑھیں گے اسے۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لوگ اس میں عام کو پڑھیں گے، آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم۔